اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن دیکھا حضرت مولا کائنات نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کے اوپر بھوک کے آثار ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرہ مبارک کے اوپر نقاہت کے آثار ہیں۔ کئی دن سے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا نہیں کیا۔ مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں آپ نے دیکھا حضور نے کچھ کھایا نہیں، کئی دنوں سے نہیں کھایا۔ آپ نے کیا کیا؟ مزدوری شروع کر دی، یہودی کی مزدوری کی، ساری رات مزدوری کرتے رہے یا سارا دن مزدوری کرتے رہے۔ جب مزدوری مکمل ہوگی، کام مکمل ہو گیا، اس نے کھجوریں دیں حضرت مولا کائنات، اجوا کھجور بھی دی، دوسری کھجور، وہ ساری کھجوریں لے کر نا حضرت مولا کائنات آقا کی بارگاہ میں آ گئے۔ حضور نے دیکھا، کھجوروں کو دیکھا، مولا کائنات کو دیکھا۔ آقا کریم نے پوچھا کہاں سے لے کے آئے ہو؟ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا۔ یا رسول اللہ میں فلاں باغ میں فلاں یہودی کی مزدوری کرتا رہا، کام کرتا رہا، کام مکمل ہوا تو اس نے مجھے یہ کھجوریں دی، یا رسول اللہ میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ میں نے آپ کو دیکھا یا رسول اللہ آپ نے کھانا نہیں کھایا، نقاہت کے آثار ہیں، کمزوری کے آثار ہیں، یا رسول اللہ مجھے برداشت نہ ہوا، میں مزدوری کر کے آپ کے لیے کھانا لے کے آیا ہوں۔ آقا نے پوچھا اے علی کس چیز نے تجھے برانگیختہ کیا؟ کس چیز نے تجھے شوق دلایا؟ کس چیز نے تجھے ابھارا کہ تو مزدوری کرے، مزدوری کر کے کھانا لے کر آئے امام الانبیاء کے لیے؟ میرے لیے بتا تو صحیح، ایسی کون سی چیز تھی جس نے تجھے یہ سارا کام کرنے پر مجبور کیا؟ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ اور کوئی چیز نہیں ہے، صرف یہ چیز ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ محبت رسول، صرف محبت رسول، میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول سے کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں۔ حضور نے اگلے جملے جو ارشاد فرمایا تو ہمارے لیے بھی رہنما ہے، وہ ہمیں بھی پلے باندھنے چاہیے۔ ہم بھی غلام رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، امتحان آتا ہے پریشان ہو جاتے ہیں۔ غلام رسول میں موت بھی قبول کا نعرہ ضرور لگائیں گے، لیکن کبھی دین پر کوئی معاملہ آ جائے تو پھر سب سے پیچھے ہم ہوں گے، نہیں اب ہمیں موت قبول نہیں ہے، نعرے تک ہمیں موت قبول ہے۔ لیکن رسول اللہ نے فرمایا علی تو ہماری محبت میں لے کے آیا ہے، تو نے مزدوری کی ہماری خاطر کھجوریں لے کے آیا ہے، تو یاد رکھ پھر ایک چھتری لے لے۔ کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اس پر مصیبتیں ایسے نازل ہوتی ہیں جیسے آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے، پھر آزمائشیں ہوتی ہیں، امتحانات ہوتے ہیں، ہاں بھی بندہ پکا ہے یا نہیں؟ فرمایا ایسے جیسے سیلاب آتا ہے نا، ایسے کیا آئیں گی؟ تو مصیبتیں مومن کیوں آئیں گی؟ آزمائشیں مومن کے اوپر آئیں گی، مسلمان کے اوپر آئیں گے۔ ہم نے کلمہ پڑھا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی اب اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے مطابق گزرے گی۔ تو آپ نے اللہ سے بھی محبت کی، اللہ کے رسول سے بھی محبت کی، اور پھر رب نے بھی آپ کو اپنا محبوب بنایا، رب نے بھی آپ کو محبوب بنایا۔ رب نے پھر آزمائشیں آئیں نا، پھر حضور نے فرمایا چھتری لے لو، آزمائشیں آئیں گی، ایسے جیسے پانی آتا ہے، ایسے جیسے سیلاب آتا ہے، ایسے جیسے اونچی جگہ سے نیچے کی طرف پانی نہیں آتا، ایسے مصیبتیں آتی ہیں، پھر ڈٹے رہنا، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا، کبھی بھی اس بات میں لغزش نہ آنے دینا۔ پھر آزمائش ہوئی، حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بیمار ہو گئے، بیمار ہوئے تو آقا کریم عیادت کے لیے تشریف لائے۔ حضور نے دیکھا دونوں شہزادوں کو، میرے آقا نے فرمایا روزوں کی منت مانو، اللہ حسن کو بھی صحت دے گا، حسین کو بھی صحت دے گا۔ اس کا مطلب یہ بنا کہ عبادت والی منت مانے، عبادت والی روزے کی منت مانے، نوافل کی منت مانے، قرآن مجید پڑھنے کی منت مانے، اعتکاف کی منت مانے، تو وہ منت کیا ہوگی جی؟ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا منت مانو، منت مانی 3 روزوں کی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شہزادے بھی تھے۔ تو منت مانی گئی، اللہ نے صحت عطا کر دی۔ جب صحت ملی اب منت پورا کرنا تھی۔ حضرت مولا کائنات کے گھر میں کچھ نہیں ہے، آپ نے مزدوری کی، جو لے کے آئے، اور حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چکی چلائی، جو پیسے، آٹا بنایا، روٹیاں تیار کر لی، روزہ رکھا، لیکن افطار کے ٹائم
جب سارا دن بھوک کاٹی، پیاس کاٹی، عین افطار کا وقت آتا ہے، دروازہ بجتا ہے، دروازہ کھولا جاتا ہے تو آگے صدا لگائی جاتی ہے کہ میں سوالی ہوں، میں مسکین ہوں، میں نے کھانا نہیں کئی دنوں سے کھایا اور اللہ کی رضا کے لیے مجھے کھانا دے دیجیے۔ تو کتابوں کے اندر موجود ہے حضرت امام حسین چھوٹے تھے اس وقت، فوراً کھڑے ہو گئے اور اپنی اماں سے کہنے لگے اماں آپ اجازت دیں تو میں کھانا سارا مسکین کو دے کر آ جاؤں، کھانا مسکین کو دے دوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا اٹھایا، مسکین کو سارا دے دیا۔ خود افطار کیا تو پانی سے افطار کیا، پانی سے افطار کیا، اللہ کی عبادت کی۔ اگلے دن پھر روزہ رکھ لیا، پھر افطار کا ٹائم ہوا، پھر دوسرے دن جب دستک ہوتی ہے تو دروازے کے اوپر بھکاری کھڑا ہوا ہے، سائل کھڑا ہوا ہے، عین افطار کے وقت جیسے کل تھا ویسے آج ہے، عین افطار کے وقت آج آنے والا یتیم ہے، خود کو یتیم کہہ رہا ہے کہ میں یتیم ہوں، میں نے کھانا نہیں کھایا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر مجھے کھانا کھلا دیجئے، مجھے دے دیجئے۔ سارا کھانا سمیٹا، آپ اندازہ کریں دوسرے دن کا روزہ ہے، سارا کھانا سمیٹا، یتیم کو دے دیا، پانی سے افطار کو روزہ کر لیا، اور کیا پڑھا؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللہ ہم تیری رضا میں راضی، اللہ جیسے تو راضی، مالک جیسے تو راضی ویسے ہم بھی راضی ہیں۔ تیسرے دن پھر روزہ رکھ لیا، اب تیسرے دن کمزوری چھا گئی، نقاہت آ گئی، جسم لرزنے لگا اور سارا دن کاٹا بھوک اور پیاس کے ساتھ۔ تیسرا دن ہے، اب جب افطار کا ٹائم آتا ہے تو اب قیدی صدا لگا دیتا ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے، مجھے کھانا دیجئے، میں قیدی ہوں، میں نے کھانا نہیں کھایا، سارا کھانا اٹھایا جاتا ہے، قیدی کو دے دیا جاتا ہے۔ پہلے دن مسکین لے گیا، دوسرے دن یتیم لے گیا، تیسرے دن پھر قیدی لے کے چلا گیا، پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ حضرت مولا کائنات تیسرے دن دونوں شہزادوں کو لے کر مسجد نبوی میں جب پہنچتے ہو تو میرے آقا دور سے دیکھتے ہیں، حضرت مولا کائنات کے جسم کے اوپر بھی یہ کیا کمزوری کے آثار ہیں، شہزادوں کے جسم پر بھی کمزوری کے آثار ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کیا ہوا، تم بھی کمزور ہو چکے ہو، شہزادے بھی کمزور ہو چکے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ساری بات بتلائی، یا رسول اللہ ایسے ہوا، یا رسول اللہ ایسے ہوا، آپ نے کہا تھا روزہ رکھے، ہم نے روزہ رکھا، یا رسول اللہ وہ فقیر آ گیا، وہ کمزور آ گیا، وہ یتیم آ گیا، قیدی آ گیا، ہم نے کھانا اٹھا کر دے دیا، آپ کی صاحبزادی نے بھی کچھ نہیں کھایا، میں نے بھی۔ حضور وہاں سے تشریف لائے، گھر تشریف لائے، جب گھر تشریف لائے تو سیدہ خاتون جنت کھانا نہیں کھایا ہے لیکن مصلی بچھا ہوا ہے، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، مصلی بچھا ہوا ہے، مصلی آباد ہے، مصلی کے پہ کھڑی ہو کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں بندہ ایک دن بھی کچھ نہ کھائے، دوسرے دن بھی کچھ نہ کھائے، تیسرے دن بھی کچھ نہ کھائے، پھر تو بندہ لیٹ جائے گا، میں نے تو کھایا بھی کچھ نہیں ہے۔ سلام خاتون جنت کو، سلام ان ہستیوں کو جن کی بدولت آج ہم کیا ہیں، زندہ ہیں، جن کے بدولت ہمیں امید ہے انشاءاللہ اللہ قیامت کے دن ان کے ذریعے ہمیں جنت عطا کرے گا، ہمیں امید ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان ہستیوں کے صدقے سے ہماری بخشش کرے گا، اور ان کو سلام عقیدت ہے کہ جنہوں نے 3 دن تک کھانا نہیں کھایا، روزہ رکھا، لیکن میرے آقا نے دیکھا مصلی آباد ہے، مصلی کے اوپر سیدہ خاتون جنت کھڑی ہیں، جسم لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لیکن رب کی نماز پڑھی جا رہی ہے، عبادت کی جا رہی ہے، سبق دیا جا رہا ہے۔ لوگوں اللہ جس حال میں رکھے اسی حال میں راضی رہنا چاہیے، مالک جس حال میں رکھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تمہیں نہیں پتا آج اگر اللہ نے تھوڑی سی بھوک دے دی تو قیامت میں تمہارے لیے دسترخوان بچھا دیے جائیں گے، روزے دار کے لیے دسترخوان لگ جاتے ہیں، دنیا میں جنہوں نے بھوک کاٹی ان کے لیے دسترخوان لگ جائے گا، قیامت کی دن آپ اندازہ کریں ہر لوگ، سارے لوگ جب بھوک سے مر رہے ہوں گے، پیاس سے مر رہے ہوں گے، اللہ دسترخوان لگائے گا، لوگ بیٹھ جائیں گے، کھا رہے ہوں گے، پریشانی نہیں ہوگی، باقی پوچھیں گے تم کون ہو بھائی، تمہیں پریشانی نہیں ہے، کہے گے ہم وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کے لیے بھوک کاٹی تھی، آج اللہ نے اپنا مہمان بنا لیا، آج رب نے ہمیں اپنا مہمان۔ سیدہ خاتون مصلی کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں، بھوک ہے 3 دن کی، پیاس ہے، جسم لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو ہیں۔ میرے آقا نے دیکھا، میرے آقا کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے۔ آقا کریم جب وہ فارغ ہوئی، میرے آقا تشریف لائے، میرے آقا نے پیار کیا، خاتون جنت کو دلاسا دیا، اتنے میں جبریل آ گئے، جبریل آ گئے۔ جبریل وہ بات کیا تھی؟ علی جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے تو پھر کیا کرنا؟ چھتری لے لینا،
مصیبتیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، آزمایا جائے گا، امتحان ہوگا، ثابت قدم رہنا۔ یہ امتحان تھا۔ جبریل آ گئے اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خاتون جنت کو بھی خوشخبری دے دیجئے، مولا کائنات کو بھی خوشخبری۔ کس چیز کی؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساروں کو آزمایا اور ساروں نے اللہ کی آزمائش کو پورا کر دیا ہے، پورا کر دیا ہے۔ وَيُتِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا و یتیما واسیرا۔ اگلی بات جو کی وہ بڑی زبردست تھی۔ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ ان کو یہ بھی بتلا دیجئے پہلے دن آنے والا مسکین، دوسرے دن آنے والا یتیم، تیسرے دن آنے والا قیدی۔ یا رسول اللہ نہ مسکین آیا، نہ قیدی آیا، نہ یتیم آیا۔ فرمایا پھر کون آیا؟ فرمایا وہ جبریل قیدی بھی بن کے آیا، مسکین بھی بن کے آیا۔ وہ جبریل تھا جو قیدی کی صورت میں آیا، یتیم کی صورت میں آیا، مسکین کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آزمایا، پھر رب نے ان کی آزمائش کو کیا کر دیا جی؟ پورا کر۔ اور پھر جبریل نے جملے کہے، کچھ جملے کہے بعد کے اندر، جب جنگ احد کا معاملہ تھا نا، جنگ احد کا معاملہ پہلے، تو جبریل نے جملے کہے تھے۔ اصل میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم جنگ احد کا تھوڑا سا، جنگ احد کے اندر جب مسلمانوں نے حملہ کیا کفار کے اوپر، ایسا زبردست صحابہ کرام نے حملہ کیا، سارے کفار بھاگ گئے۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ لگا کہ جنگ ہم جیت گئے، جو درے پہ نبی علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی تھی وہ بھی آ گئے۔ کفار کو پتہ چلا کہ راستہ مل گیا ہے، وہ پیچھے سے آئے، صحابہ کرام پر حملہ کیا تو آزمائش کے اندر آ گئے سارے۔ تو خبر یہ پھیل گئی معاذ اللہ کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچا دیا، کفار نے۔ حضور نظر نہیں آ رہے تھے، نبی علیہ السلام نظر نہیں آ رہے تھے، تو کئی صحابہ کرام بیٹھ گئے کہ اب نبی علیہ السلام تو رہ نہیں، خبر پھیل گئی کہ شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا اب ہم کس کے لیے لڑیں گے؟ بیٹھ گئے۔ مولا کائنات آپ فرماتے ہیں میں حضور کو ڈھونڈنے لگا، آقا کو ڈھونڈ لے گا۔ میں نے زندوں میں دیکھا حضور نظر نہیں آئے، میں نے شہیدوں میں دیکھا نبی علیہ السلام نظر نہیں آئے، میں نے ڈھونڈا حضور نظر نہیں آئے۔ میں نے کہا پھر نبی نہیں رہنا تو ہم نے بھی نہیں رہنا، بس میں اتنا لڑوں گا، ایسی تلوار چلاؤں گا، ان کو بھی قتل کروں گا اور خود بھی کیا ہو جاؤں گا؟ شہید ہو جاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں میں لڑتا رہا، کئیوں کو میں نے قتل کیا، اور میں نے آگے جا کر دیکھا میرے آقا وہاں تشریف فرما تھے، حضور بیٹھے ہوئے تھے، ایک لشکر آپ کی طرف آنے لگا، حضور نے اشارہ کیا، میں نے ان سے جنگ کر کے ان کو پیچھے دھکیلا، ایک گروہ اور آیا حضور پر حملہ کرنے کے لیے، نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا، میں نے ان کو بھی پیچھے بھگا دیا، اور اللہ کے رسول کی، اللہ کی مدد کے ذریعے سے حفاظت کی میں نے۔ جب میں نے حضور کی حفاظت کی نا تو جبریل بھی آ گئے، اور جبریل حضور کے پاس آئے تو نبی علیہ السلام فرمانے لگے جبریل سے یہ علی ہے، اس نے ان کو بھی قتل کیا، میری حفاظت کی۔ حضور میری تعریفیں کرنے لگے۔ آقا نے فرمایا علی مجھ سے ہے، جبریل کو علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، یہ حضور نے فرمایا۔ کس کو فرمایا؟ جبریل کو فرمایا۔ جبریل کا حضور کے پاس ہیں۔ اب جبریل کے جملے سنیں۔ آقا نے فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں کچھ بولوں؟ آقا نے فرمایا بتلاؤ کیا چاہتے ہو؟ آقا کو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علی آپ سے ہے، آپ علی سے ہیں، اور میں آپ دونوں سے ہوں۔ میں کیا ہوں؟ آپ دونوں سے ہوں۔ یہ شان ہے حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی۔